بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو ایک اللہ والے اور کتے سے زنا کا۔ پورا واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک بستی تھی۔ اس بستی میں ایک نیک بیوہ رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک، اللہ کی عبادت کرنے والی، تہجد گزار، باپردہ خاتون تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی، دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کو بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھا تھا۔ وہ عورت نیک ہونے کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، کوئی ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ اکیلے ہی گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ ہی مشغول رہتی۔ وہ نیک عورت اس بستی میں رہتے ہوئے یہ بات بھی اچھے طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں اور میرا جینا بھی حرام کر سکتے ہیں اور بری نظر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑتا۔ سارا دن وہ روزے میں رہتی اور رات کو لمبے سجدے میں گزار دیتی۔ ایک مرتبہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں بہت ہی امیر شخص رہتا تھا۔ جس کی نظر اس عورت پر پڑی تو دیوانہ ہو گیا۔ وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی۔ وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلی۔ راستے میں باہر جا ہی رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت ہی زیادہ زخمی تھا۔ اس کو گھر لے آئیں، مرہم پٹی کی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتی تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ اپنی ساری پریشانیاں اس کتے کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بھی بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے مانوس ہو گیا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بہت بڑی خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ کتا نہیں جاتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا تھا مگر آج تک گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اسے اپنا ہر دکھ درد کہہ دیتی۔ وہ بے زبان جانور تھا، اس کی بات کو سمجھتا تو نہ تھا لیکن وفادار اس کا بہت تھا۔ نیک عورت جب بھی گھر سے باہر جاتی تو مردوں کی نظریں جھک جاتی، مگر ایک امیر شخص کی نظر اس پر ہی رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا، لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ بہت زیادہ پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا، یہ اس کا ایک شوق بن چکا تھا۔ عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت نیک اور شریف تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اپنے ملازم کو اس عورت کے گھر بھیجا اور کہا کہ اس عورت سے کہو کہ آ کر مجھ سے ملے۔ محترم ناظرین، نیک عورت نے اس کے ملازم سے کہا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ میں غیر مردوں سے نہیں ملتی۔ تو ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، آج تک مجھے کسی عورت نے منع نہیں کیا، یہ کون ہوتی ہے مجھے دھتکارنے والی؟ وہ خود اس کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟
وہ کہنے لگا میں اس بستی کا امیر آدمی ہوں۔ عورت نے کہا امیر ہو یا غریب ہو، نواب ہو یا شہزادے ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا جب سے تمہیں دیکھا ہے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے تم جتنی چاہو گی میں تمہیں دولت دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا اگر آپ کو اتنی محبت ہو ہی گئی ہے مجھ سے تو مجھ سے شادی کر لو، اسی طرح زنا کاری کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا میری پہلے 4 بیویاں ہیں جو جہیز میں مال و دولت لے کر آئی ہیں اور بہت پیسہ لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دے دوں گا۔ مگر اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈر، یہاں سے چلا جا، یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی بار بار اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند تک نہ کرتی تھی، وہ اس کو واپس بھیج دیتی۔ پھر ایک رات اس آدمی کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں اور اس کو اٹھا کر لے آئیں۔ اس آدمی کے حکم پر اس عورت کے ملازم اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ اس آدمی کے حکم پر اس عورت کے گھر اس کے ملازم پہنچ گئے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی طاقت تھی کہ ان کو اٹھا اٹھا کے گھر سے باہر پھینک رہی تھی، جیسے ہی وہ اندر جاتے تو کوئی ایسی طاقت تھی جو ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی، وہ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ انہوں نے یہ پوری بات جا کر اپنے مالک کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے آس پاس ایسی چیز ضرور موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے خیال میں ایک شیطانی چال آ گئی۔ اس نے وہاں کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو کہ کچھ اس کے قریبی دوست بھی تھے اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو تم کسی بھی طرح اسے حاصل کر سکتے ہو، پھر جب وہ ہمیں مل جائے گی تو مل کر ہم اس کو بانٹ لیں گے، یعنی ہم اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کے دروازے سے ہی دور واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر امیر آدمی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے مجھے انکار کیا، یہ تو میری توہین ہے، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے نا اور بہت اسے زیادہ نیک سمجھتی ہے نا، ہم اس کو بستی میں بدکار طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے، کبھی گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے، کبھی گھر کے اندر پھینک دیتے، پتھر پھینک دیتے، سب لوگ اسے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیتے۔ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر نیک عورت دعائیں کرتی کہ اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اپنے اندر سے کتے کی آواز سنی، یہ سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت کیوں ہماری باتوں کو نہیں مان رہی؟ کیونکہ وہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کی ہر مرد عورت توبہ توبہ کرنے لگے۔ وہاں کی عورتیں کہنے لگی اس لیے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ عورت آخرکار شادی کیوں نہیں کرتی اور اکیلی ہی اس گھر میں کیوں رہتی ہے۔ آپ پتہ چلا کہ یہ تو ایک کتے کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے کیونکہ یہ ایک کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ وہ عورت اپنی نیک نامی ذکر و اذکار کی وجہ سے پوری بستی میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے۔ وہ نیک عورت سجدے میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی دیکھ کر رونے لگتا۔
ایک نیک عورت پر گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا۔ وہ عورت جو کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گر رہی تھی اور اللہ سے کہنے لگی یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی مجھے اتنی سزا مل رہی ہے؟ تو مجھے معاف کر دے، اے میرے خدا مجھے معاف کر دے، میرا صبر اب ختم ہو رہا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے۔ یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت زیادہ کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ کے بہت ہی نیک پرہیز بندے تھے۔ اس بستی والے اس اللہ والے کی بہت عزت کرتے اور وہ اللہ والے جو بھی فیصلہ کرتے، یعنی کہ ایک قاضی صاحب تھے، جو بھی فیصلہ کرتے اس فیصلے کو عزت کے ساتھ مان لیتے تھے بستی والے۔ اب اس رئیس نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طوائف عورت کو یہاں سے نکلوانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں قاضی صاحب کے پاس جانا ہوگا، وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ اور وہ پورے محلے اللہ والے قاضی صاحب کے پاس لے گیا، جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاریوں میں ایک کتے کو نہیں چھوڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ ان پتھروں کے ہی قابل ہے۔ آپ جلدی سے ہی اسے نکال دیں۔ قاضی صاحب اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی تمام بات بڑی غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ پھر قاضی صاحب نے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ قاضی صاحب کا شاگرد سیدھا اس کے گھر گیا اور جا کر کہنے لگا آپ کو قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس لیے آپ کو وہاں ہونا ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی اور وہ عورت کو ایک الگ کمرے میں لے گیا جس کا بستی والوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب اللہ والے کو پتہ چلا کہ عورت آ چکی ہے تو اندر اس کمرے میں گئے، جا کر اس عورت سے کہنے لگے اے اللہ کی نیک عورت، کیا تو کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی آپ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک پرہیز بندے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے درست کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور رئیس آدمی جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان سب کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے امیر آدمی کو بلایا جس نے الزام لگایا تھا۔ اللہ والے نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ جس کتے کے ساتھ عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اس کا رنگ کیسا تھا؟ تو امیر آدمی ڈر گیا کیونکہ اس نے تو کتا دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے اندازے سے کہنے لگا بڑا سوچ سمجھ کر کے کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے دوسرے شخص کو بلایا اور یہی سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ جس کتے کے ساتھ عورت نے بدکاری کی ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ تو اس نے بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیا کہ کتے کا رنگ سفید تھا۔ پھر اللہ والے نے تیسرے آدمی کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ کتے کا رنگ سرخ تھا۔ پھر اللہ والے نے چوتھے کو بلا کر یہی سوال کیا اور پوچھا بتا کتے کا رنگ کیسا تھا؟ تو پھر چوتھے نے کہا کہ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے عورت کو بلایا۔ جب عورت اپنے ساتھ کتا لے کر آئی جو اس کے ساتھ رہتا تھا تو وہ کتا تو مختلف رنگ کا تھا، نہ وہ سفید تھا، نہ کالا تھا، نہ خاکی تھا، نہ سرخ۔ اللہ والے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے آج تم یہ بہتان نہ لگاتے تو اس سزا سے بچ جاتے جو آج تمہیں ملنے والی ہے۔ ابھی بھی وہ لوگ کہنے لگے ہم سچ بول رہے ہیں، یہ زناکاری کرتی ہے، ایک طوائف عورت ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ اللہ والے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے تم سب کی گواہی ہو گئی ہے، ابھی ایک اور گواہ باقی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا گواہی وہ دے گا جس کے ساتھ یہ عورت بدکاری کرتی ہے۔ تو رئیس آدمی تنزین اللہ والے کو دیکھ کر کہنے لگا اے اللہ کے نیک بندے، اے قاضی صاحب، ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟
एक कुत्ता कैसे गवाही दे सकता है, वो जानवर बेजुबान है, वो कैसे बोलेगा। तो अल्लाह वाले ने कहा जब किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, जब किसी पर तोहमत लगाई जा रही हो, जब किसी के साथ इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो, तो ये एक बेजुबान जानवर क्या, बेजान चीज़ को भी अल्लाह ज़बान दे देता है। ये तो कुत्ता है, ज़मीन पहाड़ सब कुछ बोलने लगते हैं। तो फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने 2 रकत नफल पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फिर कुत्ते से कहने लगे तुमने हमेशा अपनी मालकिन की वफादारी की है और तुम तो जानते हो कि ये तुम्हारी मालकिन कैसी है। अल्लाह के हुक्म से बोल और बता कि ये औरत ने गुनाह किया है, तुम्हारे साथ बदकारी की है। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। कुत्ते ने कहा ये एक बहुत ही नेक पाकीज़ा औरत है, पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती है। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया वो उसके साथ खुद बुराई का इरादा रखते थे। संसार इन लोगों को करना चाहिए। अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया कि अगर किसी नेक औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और उसे कहा जाए कि उसे संसार किया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। लिहाजा तुम लोगों को संसार किया जाए और फिर उल्टा लटकाया जाए। सब बस्ती वालों ने अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने वही किया जो काजी साहब ने कहा। तो ये फैसला सुनकर औरत ज़ोर से रोने लगी और अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा किया कि ऐ अल्लाह तूने कितने बड़े इल्ज़ाम से बचाया। कुत्ते को देखकर औरत का कुत्ता भी रोने लगा और फिर वो चारों लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दें, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन काजी साहब ने कहा जो इस दरबार में फैसला हो जाता है वो हतमी होता है। तो सब गांव वालों ने मिलकर उन्हें संसार किया और फिर उन्हें उल्टा लटका दिया। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी पर बहतान, इल्ज़ाम, तोहमत नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोहतरम नाजरीन, जब तुम किसी के बारे में ऐसी बात कहो जो उसने ना की हो, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाओ, बहतान लगाओ, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें दोज़ख की पीप में रखेगा। तो मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसे इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना